خواتین حضرات، آج روٹین میں ہمارا سیگمنٹ تھا میل باکس، لیکن آج ہم اسے کنورٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے فلم، کتاب اور لوگ میں، کیونکہ آج ہم انتہائی اختصار کے ساتھ اوم پوری صاحب کا تذکرہ کریں گے۔ وہ ایک بڑے مہان فنکار اور بڑے لاجواب انسان تھے۔ آج انہیں یاد کرنے کی بنیادی وجہ ان کا فلمی کریئر نہیں ہے، بلکہ ان کی پارٹنگ شاٹ ہے۔ پارٹنگ شاٹ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، آخری شاٹ جو ڈائریکٹر لیتا ہے، آخری شاٹ جو پلیئر مارتا ہے، اور وہ تھی پاکستانی فنکاروں کی سپورٹ میں انڈین میڈیا کے ساتھ باقاعدہ تصادم، باقاعدہ جھگڑا مول لینا۔ اور مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ اوم پوری، جنہیں میں ایک بہت بڑے فنکار کے طور پہ جانتا تھا، ان کے کریڈٹ پہ ایسٹ از ایسٹ جیسی لازوال فلمیں ہیں، چارلی ولسنز وار جیسی انتہائی شاندار فلم جس میں انہوں نے ضیاء الحق کا رول پلے کیا۔ اگر ضیاء الحق زندہ ہوتے اور اپنا یہ شو دیکھتے تو ان کا ماتھا چومنے کے لیے انہیں ضرور بلاتے۔ پھر 100 فٹ جرنی ان کی تازہ فلموں میں سے 2 سال پہلے ریلیز ہوئی، جس میں بہت ہی خوبصورت پرفارمنس ان کی، لیکن یہ ساری چیزیں پٹ اسائڈ، اصل کمال اس شخص کا بہادری، دلیری اور صاف گوئی تھا، جس کی وجہ سے میں آج مجبور ہو گیا ہوں کہ ان کا تذکرہ اسی ہفتے لازمن ہونا چاہیے۔ اوم پوری اکتوبر 1950 امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے اس تابناک کریئر میں 300 فلمیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی 3 سال کا تھا کہ میرے چہرے پر اسمال پاکس نے، یعنی چیچک نے، ایک تباہی پھیلا دی۔ مجھے کہیں پذیرائی نہیں ملتی تھی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ ڈراموں میں، نہ فلموں میں۔ لیکن اپنے ایک انٹرویو میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا کریئر میں سمجھتا ہوں بڑا تابناک ہے، کیونکہ جس چہرے کے ساتھ میں پیدا ہوا تھا اس حساب سے تو میں ایک بڑا کامیاب آدمی۔ ان کی زندگی کا ایک دوسرا تلخ تجربہ یہ تھا کہ انہیں اوائل عمری سے ہی ٹی شاپ پہ ایک چائے والا کے طور پہ کام کرنا پڑ گیا۔ دیکھیں، ویسے تو 3 چائے والے بڑے مشہور ہیں انڈینز، جن میں سے ایک اوم پوری۔ وہ پہلے چائے والا تھے اور انہیں وہاں پر فلمی لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس کریئر نے چائے والا ہونے کی وجہ سے بہت فائدہ اٹھایا۔ دوسرا چائے والا کون ہے مشہور؟ ایک بادشاہ ہوتا تھا، پرائم منسٹر۔ بادشاہ نہیں، پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ وہی سر، اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا، تمہارا جواب غلط ہے۔ ہاں ہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ٹھیک بتایا، ایک فلمی چائے والا۔ اگر آپ بتا دیں تو میں اس پہ انعام دوں۔ وہ کون ہے؟ یہ ایک فلم کا کیریکٹر تھا، سلم ڈاگ ملینئر۔ سر یہ میں بولنے لگا جی، سلم ڈاگ ملینئر کا جو ہیرو ہے لڑکا، وہ بھی چائے والا۔ یار گل سن، چائے نہ لا لیا کریے، کیریئر ذرا تابناک ہے۔ اچھا جی، اوم پوری صاحب نے گاندھی جیسی لازوال فلم میں بھی کام کیا۔ سر ایک ان کی اولڈ مووی تھی پنجابی، لانگ دا لشکارا، راج ببر کی، اس کے میں تمہیں گانے بھی بتا سکتا ہوں۔ ویڈیو سینٹر تو اڈا سر اوم پوری صاحب کی بیسٹ فلم کون سی؟ بیسٹ فلم تو پھر ایسٹ از ایسٹ۔ مطلب ان کی ورسٹیلٹی، ان کا سب سے بڑا کمال تھا، میں سمجھتا ہوں اوم جی کا، کہ 8 زبانوں میں انہوں نے فلمیں کی۔ سر اوم پوری تو پاکستان بھی آئے تھے؟ بے شمار دفعہ آئے، ہمارے شو میں آنے کا وعدہ کر رکھا تھا انہوں نے، اور اس دفعہ اگر وہ آتے تو ہم انہیں ضرور لے کر آتے۔ دیکھیں، زندگی آپ کو بڑے بڑے درس بھی دیتی ہے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے مخول بھی کرتی ہے۔ اوم جی کے بارے میں لا تعداد واقعات ہیں، بڑے بڑے دلچسپ واقعات، جن میں سے ایک نصیر الدین شاہ کی زبانی آپ سنیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی فلم اکیڈمی سے فن سیکھا اور استفادہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میری چونکہ انگریزی اچھی تھی، پرفارمنگ آرٹس میں انگریزی اچھی ہونا ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج سمجھی جاتی ہے۔ امیتابھ بچن کا بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہم ذرا اوائڈ کیا کرتے تھے کہ انگریزی کی طرف سے آپ کا ہاتھ تنگ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نہ صرف پہلی فلم جو ہم سب میں سے کسی نے کی وہ اوم پوری صاحب تھے، بلکہ کامیاب ترین فلموں کے اگلے پچھلے ریکارڈ اگر کسی ایک انڈین ایکٹر نے توڑے ہیں تو وہ اوم پوری صاحب۔ سر لوکل انڈین فلم ان کی کون سی سپر ہٹ؟ ماچس۔ واہ، کیا لاجواب فلم تھی گلزار صاحب کی۔ پھر ایک فلم تھی دا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ۔ سر پاکستان کی فلم کے ریوائول کے لیے کون سا سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے؟ کامیڈی، کیونکہ کامیڈی میں
ہم بہت بہتر ہیں, بہت سو سے بہتر. اور پاکستان میں کامیڈی سستی بھی ہے کیونکہ زیادہ تر کامیڈینز ہمارے ہاں ان پڑھ ہیں. وہ اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہم نہ پڑھنے کے باوجود اس فیلڈ میں آ کر اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. مطلب بہت سارے کامیڈینز, آپ پیسے کمانے, آپ اس سے زیادہ پیسے باہر کما سکتے ہیں. ان شوز سے آپ سیکھتے بہت کچھ. مجھے یقین ہے کہ ہنی البیلا اس وقت تک ڈبل ایم اے کر چکا ہے. الحمدللہ. ایک ایم اے تو صادق کر چکا ہے. صادق نے بھی 2 کیتے, سیدھا ایک خراب ہو گیا. سر آپ نے مجھے کسی گنتی میں نہیں رکھا. بھائی اس وقت بات کامیڈینز کی ہو رہی ہے. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی جی بسم اللہ. یہ کالا شتوت اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تم نے یہ سوال کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا. انہیں شتوت ہستے کیتا ہے جی. حضرات ملتے ہیں بریک سے.